السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، بہشتی زیور کے آج کے سبق میں ہم باب نمبر 2 شروع کر رہے ہیں، جن لوگوں سے نکاح کرنا حرام ہے ان کے بارے میں۔ مسئلہ نمبر 1، اپنی اولاد کے ساتھ اور پوتے پڑپوتے نواسے وغیرہ اور اسی طرح پوتیاں پڑپوتیاں نواسیاں وغیرہ کے ساتھ نکاح درست نہیں ہے، اور باپ دادا پردادا نانا پرنانا وغیرہ سے بھی درست نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 2، اپنے بھائی اور ماموں اور چچا اور بھتیجے اور بھانجے کے ساتھ نکاح درست نہیں ہے، اور شرع میں بھائی شریعت کے لحاظ سے یعنی بھائی وہ ہے جو ایک ماں باپ سے ہو، یا ان دونوں کا باپ ایک ہو اور ماں 2 ہوں، یا ان دونوں کی ماں ایک ہو اور باپ 2 ہوں، یہ سب بھائی ہیں۔ اور جس کا باپ بھی الگ ہو اور ماں بھی الگ ہو تو وہ بھائی نہیں ہے، اس سے نکاح درست ہے۔ مسئلے توجہ سے سنیے گا۔ مسئلہ نمبر 3، داماد کے ساتھ بھی نکاح درست نہیں ہے، چاہے لڑکی کی رخصتی ہو چکی ہو اور دونوں میاں بیوی ایک ساتھ رہے ہوں یا ابھی رخصتی نہ ہوئی ہو، ہر طرح کا نکاح حرام ہے، یعنی ہر طرح سے نکاح حرام ہے۔ مسئلہ نمبر 4، کسی کا باپ مر گیا اور ماں نے دوسرا نکاح کیا، لیکن ماں ابھی اس کے پاس رہنے نہ پائی تھی کہ مر گئی، یا اس نے طلاق دے دی، تو اس سوتیلے باپ سے نکاح کرنا درست ہے۔ ہاں، اگر ماں اس کے پاس رہ چکی ہو تو پھر اس سے نکاح درست نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 5، سوتیلی اولاد سے نکاح درست نہیں ہے، یعنی ایک مرد کی کئی بیویاں ہیں تو سوتیلی اولاد سے کسی طرح نکاح درست نہیں، چاہے اپنے میاں کے پاس رہ چکی ہو یا نہیں، ہر طرح نکاح حرام ہے۔ مسئلہ نمبر 6، خسر اور خسر کے باپ دادا کے ساتھ بھی نکاح درست نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 7، جب تک اپنی بہن نکاح میں رہے تب تک بہنوئی سے نکاح درست نہیں، البتہ اگر بہن مر گئی یا اس نے چھوڑ دیا اور عدت پوری ہو گئی تو اب بہنوئی سے نکاح درست ہے، اور طلاق کی عدت پوری ہونے سے پہلے نکاح درست نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 8، اگر 2 بہنوں نے ایک ہی مرد سے نکاح کیا تو جس کا نکاح پہلے ہوا وہ صحیح ہے، اور جس کا بعد میں ہوا وہ صحیح نہیں ہے، وہ سرے سے ہوا ہی نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 9، ایک مرد کا نکاح ایک عورت سے ہوا تو اب جب تک وہ عورت اس کے نکاح میں رہے اس کی پھوپھی اور اس کی خالہ اور بھانجی اور بھتیجی کا نکاح اس مرد سے نہیں ہو سکتا۔ مسئلہ نمبر 10، جن 2 عورتوں میں ایسا رشتہ ہو کہ اگر ان دونوں میں سے کوئی عورت مرد ہو اور دوسری کو عورت، 2 میں سے ایک کو مرد قرار دیا جائے ایک کو عورت، تو آپس میں دونوں کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ ایسی 2 عورتیں ایک ساتھ ایک مرد کے نکاح میں ہرگز نہیں رہ سکتیں، یعنی یہ رشتہ داری کا لحاظ دیکھا جائے گا نا، کہ آیا اگر 2 عورتوں میں سے ایک کو مرد اور ایک کو عورت قرار دیا جائے تو جو ان کا آپس میں رشتہ بنتا ہے اس رشتے کے لحاظ سے کیا ان کا نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ اگر ان کا نکاح نہیں ہو سکتا تو یہ عورتیں ایک ساتھ ایک مرد کے نکاح میں بھی نہیں رہ سکتیں۔ جب ایک مر جائے یا طلاق مل جائے اور عدت گزر جائے تب دوسری اس مرد سے نکاح کر سکتی ہے۔ مسئلہ نمبر 11، ایک عورت ہے، اس کی سوتیلی لڑکی ہے، یہ دونوں ایک ساتھ اگر کسی مرد سے نکاح کر لیں تو یہ درست ہے، یعنی سوتیلی لڑکی ہونی چاہیے، سوتیلی، سگینہ۔ مسئلہ نمبر 12، لیپ پالک کا شرع میں کچھ اعتبار نہیں ہے، لڑکا بنانے سے سچ مچ وہ لڑکا نہیں ہو جاتا، اس لیے متبنہ سے نکاح کر لینا یہ درست ہے۔ مسئلہ نمبر 13، سگا ماموں نہیں ہے بلکہ کسی رشتے سے ماموں لگتا ہے تو اس سے نکاح درست ہے،
اسی طرح اگر کسی دور کے رشتے سے چچا یا بھانجا یا بھتیجا ہو تو اس سے نکاح بھی درست ہے۔ ایسے ہی اگر اپنا بھائی نہیں ہے بلکہ چچا زاد بھائی ہے یا ماموں زاد یا پھوپھی زاد یا خالہ زاد ہے تو اس سے بھی نکاح درست ہے۔ مسئلہ نمبر 14، اسی طرح دو بہنیں اگر سگی نہ ہوں، ماموں زاد یا چچا زاد یا پھوپھی زاد یا خالہ زاد بہنیں ہوں تو وہ دونوں ایک ساتھ ہی ایک مرد سے نکاح کر سکتی ہیں۔ ایسی بہن کے رہتے ہوئے بھی بہنوئی سے نکاح درست ہے۔ یہی حال پھوپھی اور خالہ وغیرہ کا ہے کہ اگر کوئی دور کا رشتہ نکلتا ہو تو پھوپھی بھتیجی اور خالہ بھانجی کا ایک ساتھ ہی ایک مرد سے نکاح درست ہے۔ مسئلہ نمبر 15، جتنے رشتے نسب کے اعتبار سے حرام ہیں وہ رشتے دودھ پینے کے اعتبار سے بھی حرام ہیں۔ یعنی دودھ پلانے والی کے شوہر سے نکاح درست نہیں کیونکہ وہ اس کا باپ ہوا، اور دودھ شریک بھائی سے نکاح درست نہیں کیونکہ دودھ شریک بھائی سے بھی نکاح درست نہیں ہے۔ جس کو اس نے دودھ پلایا ہے اس سے اور اس کی اولاد سے نکاح درست نہیں ہے کیونکہ وہ اس کی اولاد ہوئی۔ دودھ کے حساب سے ماموں، بھانجا، بھتیجا، چچا سب سے نکاح حرام ہے۔ مسئلہ نمبر 16، دودھ شریکی دو بہنیں ہوں تو وہ دونوں بہنیں ایک ساتھ ایک مرد کے نکاح میں نہیں رہ سکتیں۔ غرض ہے کہ جو حکم اوپر بیان ہو چکا دودھ کے رشتوں میں بھی وہی حکم ہے۔ اللہ ہمیں ان مسائل کو صحیح سمجھنے اور ان سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔